بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 139 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 حسن الاستئذان، نمبر 2 الشیب، نمبر 3 ولبعضهم، اور نمبر 4 وقال الولید بن حزم۔ حسن الاستئذان یعنی اجازت طلبی کا بہترین طریقہ، الشیب بڑھاپا، ولبعضهم کسی شاعر کا شعر ہے، وقال الولید بن حزم ولید بن حزم کے اشعار۔ یہ 4 عنوان آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ حسن الاستئذان ولبعضهم یا معدن الفضل وتود السخا لا زلت من بحر السخاء تغترف عبدك بالباب فقل منعما يدخل او يصبر او ينصرف۔ حسن الاستئذان اجازت طلبی کا بہترین طریقہ، ولبعضهم کسی کا یہ شعر ہے، یا معدن الفضل وتود السخاء اے مرکز فضل اور کوہ سخا، لا زلت من بحر السخاء تغترف تو ہمیشہ سخاوت کے سمندر سے سیراب ہوتا رہے، عبدک بالباب فقل منعما تیرا غلام دروازے پر حاضر ہے پس مرحبا کہہ دے، یدخل او یصبر او ینصرف تاکہ وہ اندر آ جائے یا صبر کرے یا واپس ہو جائے۔ تودن اس کی جمع اتوادن آتی ہے بڑا پہاڑ، تغترف اغترف یغترف اغترافا باب افتعال سے چلو سے پینا، تغترف لا زلت کی خبر ہے، بالباب جار مجرور موجودن سے متعلق ہو کر یہ خبر ہے، یدخل اور اس کا مابعد جواب امر کی وجہ سے مجزوم ہے۔ وضاحت، اس شعر میں اجازت طلبی کا بہترین طریقہ مذکور ہے کہ اجازت طلب کرنے سے پہلے اس کی تعریف کی جائے اور پھر اپنے کو کمتر بنا کر پیش کیا جائے اور اجازت طلب کی جائے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ الشیب ولی آخر ولی خط وللایام خط وبینہما مخالفۃ المداد فاکتبہ سوادا فی بیاض وتکتبہ بیاضا فی سواد۔ الشیب بڑھاپا، ولی آخرہ کسی دوسرے شاعر کا شعر ہے، ولی خط میرا ایک خط ہے، وللایام خط اور زمانے کا بھی ایک خط ہے، وبینہما مخالفۃ المداد اور ان دونوں کے درمیان روشنائی مختلف ہے، فاکتبہ سوادا فی بیاض چنانچہ میں اس خط کو سفیدی میں سیاہ لکھتا ہوں، وتکتبہ بیاضا فی سواد جبکہ زمانہ سیاہی میں سفید لکھتا ہے۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ میرے خط کا تو حال یہ ہے کہ جوں جوں بڑھتا ہوں میرے بالوں کی سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور زمانے کا حال یہ ہے کہ بالوں کی سیاہی میں اپنا سفید خط شامل کر دیتا ہے اور رفتہ رفتہ تمام بال سفید ہو جاتے ہیں اور آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وَلِبَعْضِهِمْ وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ أَيْقَنْتُ أَنَّهُ نَذِيرٌ لِجِسْمِي بِإِنْهِدَامِ بِنَائِهِ إِذَا ابْيَضَّ مُحْضَرُّ النَّبَاتِ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْصَادِهِ وَفَنَائِهِ۔ وَلِبَعْضِهِمْ کسی شاعر کا شعر ہے، وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ أَيْقَنْتُ أَنَّهُ جب میں نے بڑھاپے کو دیکھا تو یقین کر لیا، أَنَّهُ نَظِيرٌ لِجِسْمِي بِإِنْهِدَامِ بِنَائِهِ کہ یہ میرے جسم کو اس کے ڈھانچے کے منہدم ہونے کے سلسلے میں ڈرانے والا ہے۔ إِذَا ابْيَضَّ مُحْضَرُّ النَّبَاتِ جب سبز گھاس سفید ہونے لگتی ہے، فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْصَادِهِ وَفَنَائِهِ تو یہ اس کے کٹنے اور اس کے فنا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ الشیبہ بڑھاپا، ایقنت ایقن یوقن ایقانا یقین کر لینا، نذیر اس کی جمع نذر آتی ہے ڈرانے والا، انہدام انہدم ینہدم انہداما گرانا، ابیض سفید ہونا، محضر
احزر یحزر احزرارن سے سرسبز ہونا، استحسادی ہی استحسد یستحسد استحسادن کھیتی کا کٹنا، ایقنت انہو یہ جملہ لما کا جواب ہے، محضر النبات اصل میں النبات المحضر ہے، اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ یہ وضاحت ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کو دیکھ کر مجھے تصور ہی نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ اب میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے اور میرا جسم اب منہدم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ جب سبزہ سفید ہو جاتا ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے کاٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اسی طریقے سے جب بڑھاپا آ جاتا ہے، سفیدی آ جاتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب کوچ کر جانے کا وقت ہے۔ وقال الولید بن حزم 63 قد جزتها فماذا تؤمل او تنتظر وحل عليك نظير المشيب فما ترعوي او فما تزدجر تمر لياليك مرا حسيسا وانت على ما ارى مستمر فلو كنت تعقل ما ينقضي من العمر لاعتزت خيرا بشر فما لك لا تستعد اذن لدار المقام ودار المقر اترغب عن فجأة للمنون وتعلم ان ليس منها مفر فإما الى جنة ازلفت وإما الى سقر تستعر۔ وقال الولید بن حزم، ولید بن حزم کے اشعار ہیں۔ ولید بن حزم نے کہا 63 قد جزتها، تو 63 سال سے آگے بڑھ گیا ہے، فماذا تؤمل او تنتظر، تو اب کس چیز کی امید اور انتظار کرتا ہے، وحل علیک نظیر المشیب، تیرے پاس بڑھاپے کو ڈرانے والا آ چکا ہے، فما ترعوی او فما تزدجر، پھر بھی تو نہیں رکتا اور باز نہیں آتا، تمر لیالیک مرا حسیسا، تیری راتیں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں، وانت علی ما ارى مستمر، اور میں تجھے ایک ہی حالت میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، فلو كنت تعقل ما ينقضي من العمر، پس تو اگر عمر کے گزرے ہوئے حصے کو سمجھتا، لاعتزت خیرا بشر، تو برائی کے بدلے میں نیکی کرتا، فما لك لا تستعد اذن لدار المقام ودار المقر، سو تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اب بھی اصل ٹھکانے اور دائمی قیام گاہ کے لیے تیاری نہیں کرتا، اترغب عن فجأة للمنون، کیا تو موت کے اچانک آ جانے سے اعراض کرتا ہے، وتعلم ان ليس منها مفر، حالانکہ تو جانتا ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے، فإما إلى جنة أزلفت، سو یا تو اس جنت کی طرف جانا ہوگا جو نزدیک کر دی جائے گی، وإما إلى سقر، یا اس جہنم کی طرف، تستعر، جو دھکتی ہوگی۔ حل لغات، جزها جاز المکان یجوز جوزا، کسی جگہ سے گزر جانا، آگے بڑھ جانا، تو املو امل یؤمل تعمیلا، امید کرنا، حل یحل حلولا، اترنا، ترعوی ارعوا یرعوی اروعاء، باب افعل لال سے، ارعوا اصل میں ارعوا تھا، وو اخیر کو یا سے بدل دیا، پھر ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے وہ یا الف ہو گئی۔ تزدجرو ازدجر یزدجر ازدجارا، باب افتعال سے، منع کرنا، روکنا، تمر مر یمر مرورا، گزرنا، مرن اسی سے مفعول مطلق ہے، حسیسن، حسیس تیز کو کہتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے واللہ حسیسن، وہ تیز بھاگا، مستمر استمر یستمر استمرارا، مسلسل رہنا، جاری رہنا، انقضا ینقضی انقضاء، باب انفعال سے گزر جانا، مقر جائے قرار، اترغب رغب یرغب رغبتاً، اس کا صلہ عن آ جائے تو اس کا معنی اعراض کرنا ہوتا ہے، ازلفت ازلف یزلف اسلافا، قریب کرنا، سقر جہنم کا نام ہے، تستعار استعار یستعیر استعارا، باب افتعال سے بڑکنا، فما ترعوی
اے ایو شیئن ترعوی، ما بمانا ایو شیئن ہے، وانت علی ما ارا مستمر، مستمر انت کی خبر ہے اور علی مستمر سے متعلق ہے، ما ارا موصول صلہ ہے، فاما الی جنت اے اما ان تذهب الی جنت۔ وضاحت، ان اشعار کے اندر شاعر ولید بن حزم نے نفس کو آخرت کے لیے زاد راہ مہیا نہ کرنے پر تنبیہ کی ہے کہ زندگی کے مراحل اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، تم 63 سال کی عمر سے بھی متجاوز ہو گئے، سر کے بال پک گئے، مگر پھر بھی اپنی پرانی ہی روش پر ہو، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی انقلاب نہیں آ رہا، اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، حالانکہ عمر کے اتنے سال گزر جانے کے بعد تمہیں خیر ہی کرنا چاہیے اور شر سے بالکل الگ تھلگ اور کنارہ کش ہو جانا چاہیے، اور آخرت جو دار قرار اور ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے اس کے لیے کچھ توشہ مہیا کرنا چاہیے۔ مگر حال یہ ہے کہ شب و روز تو گزر رہے ہیں، زمانہ گزر رہا ہے، لیل و نہار آ جا رہے ہیں، اور تمہاری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تمہاری حالت نہیں بدل رہی، تمہاری حالت میں کوئی چینج نہیں آ رہی، تبدیلی نہیں آ رہی۔